حضرات محترم، قرآن اور رمضان کا ساتھ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں کس قدر اہم، لازمی اور ضروری ہیں۔ جنہوں نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، جس قوم نے اس کی جتنی بھی تعلیم ہے، جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی شریعت کی باتیں ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا، تو پھر زمانے نے بھی اسے نظر انداز کر دیا اور پس پشت ڈال دیا۔ ایک مسلمان کی اگر عزت ہے تو قرآن کا دامن پکڑنے میں ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت جس قوم کے دل میں آ گئی، جس نے قرآن اور صاحب قرآن کی قدر پائی، تو ساری دنیا میں اس قوم نے دھوم مچائی، عزت پائی، شہرت پائی۔ اور جنہوں نے قرآن، صاحب قرآن کا دامن چھوڑ دیا، انہوں نے سوائے رسوائی کے اور کسی چیز کو حاصل نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی، قرآن ایسی اللہ کی ناریب کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت، رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ کن کے لیے؟ فرمایا متقین کے لیے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ قرآن رہنما ہے۔ بولو، قرآن کیا ہے؟ رہنما ہے، بہترین رہنما ہے۔ اور جو اس کی رہنمائی میں چلا، وہ دنیا بھی پا گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ حضرات محترم، ایک چیز ذہن میں رکھیے، قرآن محبوب کل ہے۔ محبوب کل ہے، یعنی خلق سے لے کر خالق تک ہر مخلوق، یعنی اللہ کی ہر مخلوق اس قرآن سے پیار کرتی ہے۔ خاص طور پر اب ظاہر ہے، جس نے اس کی جتنی قدر پائی، جس نے اس کی جتنی قدر جانی، اتنا وہ اس سے پیار کرتا رہا۔ کچھ تو ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے قرآن کو ایسے کھولا ہوا ہے اور اپنی جو ٹانگیں ہیں وہ اٹھائی ہوئی ہیں،
ٹانگیں اوپر ہیں اور قرآن نیچے ہے. تو جنہوں نے جس قدر پائی قرآن نے بھی پھر انہیں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا اس قرآن کی وجہ سے کئی قومیں گمراہ ہو گئیں اور کئیوں نے ہدایت پائی ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی پیار کرتی ہے. اور پھر اللہ نے اس اپنے کلام سے اتنا پیار کیا کہ اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا. حضرات محترم جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں چاہے وہ تورات ہے, چاہے وہ زبور ہے, چاہے وہ انجیل ہے, جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں, آسمانی کتابیں بھی آئیں, آسمانی صحیفے بھی آئے, لیکن کسی بھی کتاب کی یا کسی بھی صحیفے کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں اٹھائی. یہ قرآن واحد اللہ کا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت خود اٹھا رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کس کا ارشاد ہے؟ بولیے کس کا؟ اللہ کا ارشاد ہے. جب حفاظت کا ذمہ خود رب اٹھائے تو پھر کس کی کیا مجال کہ وہ زیر کو زبر اور زبر کو زیر کر کے دکھائے. بھائی جس کے قبضہ قدرت میں ساری مخلوق ہو اور وہ خالق خود کہے, اعلان کرے کہ لوگوں اس قرآن کا محافظ میں خود ہوں, پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ اس طرف نظر بھی اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سب سے پہلے اس قرآن کی حفاظت کروائی. اللہ نے اپنے نبی کے دل میں اس قرآن کا عشق پیدا فرمایا. کیا؟ بولیے کیا؟ اس قرآن کا عشق پیدا فرمایا. حضرات محترم بڑی قابل توجہ بات, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین جب پہلی وحی لے کر آئے, حضرات محترم اللہ کا نبی یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی کیفیت سے پہلے واقف نہیں تھے. وحی کی کیفیت سے واقف نہیں تھے. میرے نبی کو بالکل نہیں معلوم تھا کہ وحی کیسے آتی ہے اور اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے, کیا کیا چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. حضرات محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں, اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. حضرات محترم جبریل آئے, اللہ کی بارگاہ سے پہلی وحی لے کر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے. بڑی قابل توجہ بات, جبریل کہہ رہا ہے اے نبی پڑھیے. میرے نبی کے آگے سے الفاظ یہ تھے ما انا بقاری, میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں.
شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میرے نال مل کے کہنا ہے آج بڑا بابرکت دن ہے برکتہ والا دن ہے کہ نور تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور میرے نبی کا دل نور سے منور ہے ظاہر بھی نور ہے باطن بھی نور ہے جبریل وحی لے کر آئے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے ظاہر ہے رب سے اتنا پیار تھا اب رب کے علاوہ کوئی اور نام اچھا لگتا ہی نہیں تھا سبحان اللہ اس لیے اسی محبت اور عشق کی کیفیت میں میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ اے آنے والے میں قاری نہیں ہوں سبحان اللہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں جبریل امین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا سینے سے لگانے کے بعد تھوڑا دبایا تھوڑا دبایا پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اقرا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے میرے نبی نے وہی جواب دیا ما انا بقارئ جب تیسری باری آئی جبریل نے پھر میرے نبی کو سینے سے لگایا اب جبریل کے منہ سے یہ نکلا اقرا بسم ربک الذی خلق اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے او مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لبے سجنا دا حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے نے توڑے تھکڑے توڑے کھاندڑی سبحان اللہ توڑے تھکڑے توڑے کھاندڑی او تیرے نا تو مفت بکاندڑی جب رب کا نام آیا میرے نبی نے فوری طور پر پڑھنا شروع کر دیا علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب یہ رب کا نام آیا نا محبوب کا جب نام آ جاتا ہے تو پھر جو عاشق ہوتا ہے نا وہ تو مچل جاتا ہے اس کی کیفیت پہلے والی نہیں رہتی وہ محبوب کے عشق میں
پھر جب ہلکا سا محبوب کا نام آ جاتا ہے نا تو پھر اس محبت اور عشق میں جو تڑکا لگتا ہے پھٹیاں سلگتی ہیں سینے کے اندر عشق والی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری 3 آیات پڑھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جبریل امین پڑھتے جا رہے ہیں, نبی پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں. حضرات محترم وحی کی پہلی کیفیت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے میرے نبی کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی. ظاہر ہے یہ کوئی عام کلام نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت کا کلام تھا. اس قرآن کا روب ہے, اس قرآن کا اپنا ایک دبدبا ہے. اللہ خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو فرمایا اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ نبی کا سینہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر قرآن نازل ہو رہا ہے. غور کیجئے اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ سینہ مصطفیٰ ہے جو برداشت بھی کر رہا ہے. انوار و تجلیات کی بارشیں بھی ہو رہی ہیں. نہ صرف خود برداشت کر رہا ہے بلکہ علم و حکمت کے چشمے آگے بھی لٹا رہا ہے. یہ کوئی عام سینہ تھوڑی ہے, یہ سینہ مصطفیٰ ہے. ظاہر ہے پہلی وحی نازل ہوئی ہے, کچھ تو فرق پڑا ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں یہ فرق پڑا کہ سرکار کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. حتیٰ کہ اسی کیفیت میں جب گھر تشریف لے گئے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ, میں قربان جاؤں اپنی امی جان کے, اللہ اکبر, مومنوں کی ماں کے, مومنوں کی پہلی ماں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے ساری حیاتی یاد کرتے رہے, ان کی محبت کی باتیں کرتے رہے, وہ کوئی اور نہیں امی خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ اکبر. اسی کیفیت میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں گئے, عمر مبارک 40 سال ہے. اللہ اکبر. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک تقریباً 55 سال ہے. جب گھر تشریف لے گئے حالت دیکھی, میرے نبی نے یہ منہ سے لفظ نکالے زملونی زملونی, مجھے چادر دو, میرے اوپر چادر اڑا دو. کب کبھی تاری ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ اکبر. بڑی قابل توجہ بات, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑائی. جب چادر اڑائی تھوڑی دیر گزری, نبی نے ساری بات بتائی.
پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی، فرمایا گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ کا رب آپ کو کہاں تنہا چھوڑنے والا ہے، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، بے سہاروں کے سہارا ہو، بے کسوں کے کس ہو، ارے جن کا کوئی نہیں ان کے والی ہو، ان کے مولا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈھارس بندھائی، سہارا دیا، حتیٰ کہ اس طرح سے جب قرآن نازل ہوتا، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کی حفاظت کروائی۔ جب قرآن نازل ہوتا، نبی کو اتنا پیار تھا قرآن سے، سبحان اللہ، انتظار کرتے قرآن کا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب قرآن آتا میرے نبی کی کیفیت ہی بدل جاتی، سبحان اللہ، خوشی سے لبریز ہو جاتے، اتنا خوش ہوتے اور اتنا پیار اور عشق تھا کہ جبریل ابھی منہ سے لفظ نکالتے میرے نبی پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، جلدی جلدی اسے حاصل کرتے۔ اب رب کی بات کیا ہے، اب رب کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے، اب رب کی طرف سے کیا حکم ہے، اب کون سا کام ہے جو میں نے کرنا ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ، ایک ایک کام پہ پوری دل جمی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اللہ کا قرآن سننا بھی، اللہ کا قرآن یاد بھی کرنا، اور زبان تیز تیز چلانی تاکہ جلدی جلدی یہ قرآن مجھ تک آ جائے، میرے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ اللہ نے جب نبی کا عشق دیکھا قرآن کے ساتھ، ظاہر ہے وہ خالق کائنات ہے، جانتا ہے کہ میرے نبی کی کیفیت کیا ہے، میرا نبی میرے کلام سے کتنا پیار کرتا ہے۔ نبی کی اس ادا کو بھی اللہ نے قرآن بنا ڈالا۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی کے لیے اس قرآن کو اتنی تیز تیز نہ پڑھیے، اپنی زبان تیز تیز حرکت نہ کیجیے۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم جانتے ہیں کہ تیرے دل میں اس قرآن کی بڑی محبت ہے، لیکن یہ تجھ سے وعدہ رہا، قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارا ذمہ ہے اور قرآن پڑھانا بھی میرے ذمہ ہے۔ رب کا پیار دیکھو قرآن صاحب قرآن کے ساتھ، قرآن بھی بھیج رہا ہے اور نبی کی تعریفیں بھی کر رہا ہے اور نبی کو تعلیم بھی دے رہا ہے۔ اے سونیا گھبران دی کوئی لوڑ نہیں، تیرے کل ایک لفظ بھی چھٹر نہیں لگا، ساڑھے ذمہ کرم دے انشاءاللہ سارا قرآن تیرے سینے میں جمع کر دینا ہے۔ اللہ، یہ نبی کا پیار ہے قرآن کے ساتھ۔ اور پھر جب سورہ والضحیٰ نازل ہوئی نا، تو اس کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کئی دن وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، کئی 40 دن کہتے ہیں، کئی 13 دن کہتے ہیں،
کئی اس سے کمی بیشی یعنی مختلف روایات موجود ہیں۔ جو نبی، مجھے یہ بتائیے، جو نبی ایک لمحے بھی قرآن کے بغیر نہ رہ سکے، جب بات دنوں تک اور ہفتوں تک چلی جائے اور وہی نہ آئے، خود اندازہ لگائیے کہ جس نبی کو قرآن سے اتنا پیار ہو، جو قرآن کے بغیر چند لمحے بھی نہ گزار سکے، اور پھر ہفتوں تک اور مہینوں تک بات چلی جائے اور اللہ کا قرآن نہ آئے، تو پھر نبی کی کیفیت کیا؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کیفیت آئی کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ کا قرآن نہیں آیا، وحی نازل نہیں ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ قرآن سے جو پیار تھا، قرآن سے پیار کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سے پیار تھا۔ یہ رب کا قاصد بیچ میں آتا تھا، اللہ کی باتیں لے کر آتا تھا، اب نہ وہ باتیں ہیں نہ کوئی قاصد ہے۔ اللہ اکبر، کوئی پیغام نہیں آ رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ پریشانی اس قدر زیادہ بڑھ گئی، میرے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں جا کر روتے ہیں، کبھی پہاڑوں کے اندر جا کر روتے ہیں، کبھی حجرہ مبارک میں جا کر روتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی بڑے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا وجہ بنی ہے کہ کس نے سجایا ہے؟ حضرت ابو بکر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ میرے نبی نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا ابو بکر اللہ کا قرآن نہیں آیا ہے۔ اس لیے میرے اوپر یہ کیفیت میں برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میرے نبی کے منہ سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے منہ سے یہ لفظ نکلے، یا اللہ اب تیرا قرآن نہ آیا تو تیرا محمد مر جائے گا۔ اللہ اکبر، اس قدر عشق تھا اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ اور جب میرے نبی روتے نا تو ام جمیلہ کافرہ، حضور کی چچی، اس نے حضور کی جب یہ کیفیت دیکھی نا، ظاہر ہے کافرہ تو دشمن تو طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی بات کی جائے، کوئی حملہ کیا جائے، تو اس نے کہا کہ وَدَّعَا مُحَمَّدًا رَبُّهُ وَكَلَاهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا۔ اللہ، ایک بندے پر کیفیت اس طرح کی ہو، جدائی کی کیفیت ہو، اور پھر اس طرح کے تانے ملنے شروع ہو جائیں، تو مجھے بتائیے غم کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ جی، جب دشمنوں کے تان و تشریح کے تیر برسنا شروع ہو جائیں تو پھر حضرات محترم غم کم نہیں رہتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کی انتہا ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب اللہ نے دیکھا کہ اب دشمن کی زبان بھی کھل گئی ہے، اللہ نے محبوب کو تسلی بھی دینی تھی اور اس کافرہ کا جواب بھی دینا تھا۔ اللہ نے دیکھو محبوب کو تسلی کس طرح سے دی۔ سنیے اللہ کا قرآن، سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مجھے تیرے دن کی طرح روشن چہرے کی قسم ہے،
قسم ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے وہ جو اعتراض تھا نا اسی کا جواب ملتا۔ اس نے کہا تھا کہ بتا ہے محمد رب ہوا کلا ہو، کہ محمد کو صرف رب نے چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، تو جواب تو اتنا ہی آنا چاہیے تھا، ما بدع محمد رب ہوا ما کلا ہو، اتنا جواب بھی کافی تھا۔ لیکن حضرات محترم یہاں سوال جواب والا سلسلہ نہیں تھا، یہاں تو پیار والا سلسلہ تھا، یہاں تو محبوبیت والا سلسلہ تھا، یہاں تو محبوب کو تسلیاں بھی دینی تھی، محبوب کو دلاسے بھی دینے تھے۔ رب نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کی قسم اٹھا کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں بنانے والا بھی میں ہوں، قسمیں اٹھانے والا بھی میں ہوں۔ اس واسطے حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سی کہ تو وجہ بلند والا کو سبحان اللہ۔ آج جمعۃ الوداع دے خدا دی قسمیں اے جڑا دن ہے نا، جمعے کے دن کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور پھر یہ جمعہ آ گیا ہے آخری جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ، اور پھر رمضان کی گھڑیاں رحمت کے اوپر رحمت ہے، اس لیے جتنا سبحان اللہ ماشاء اللہ درود پاک پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ شاید نے بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ آخر کہ تو وجہ سبحان اللہ، تو وجہ میرا محبوب نہیں دیکھا، اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے، او ادھی راتی او دن چڑھ جاوے، جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے سیر چمن نوں، جے او جاوے سیر چمن نوں، او سارا گلشن سیس نواوے، جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ، جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں دا مان ودھاوے، جے او کھولے ول زلفاں دے، جے او کھولے او ول زلفاں دے، بڑی قابل توجہ کر، جے او کھولے او ول زلفاں دے، اتے راہی راہ بھول جاوے، او بجلی ڈردی او لشک نہ مارے، او متا بے ادبی ہو جاوے، اعظم ایڈا او
بچے لینے نے آکھو سبحان اللہ میرے نبی نو قرآن نال پیار حضرات محترم ایک وہی قرآن ہے جیڑا قوماں واسطے ہدایت بن کے آیا مسلمانہ نے سینہ دے نال لایا اللہ نے انہاں نو معزز قوم بنا دیتا حضرات محترم جدوں تک اے قرآن مسلمانہ نے انہوں سینے نال لا کے رکھیا ہے ساری دنیا مسلمانہ دے قدمہ دے بچ رہی ہے اسے واسطے حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ اللہ نے اس قرآن نو رمضان دے اندر نازل فرمایا ہے حضرات محترم بڑی قابل توجہ کر رمضان شریف دے اندر خاص طور تے اللہ دے قرآن نو پڑھن تے سنن دا اہتمام کیتا جاندا ہے اس واسطے کہ تاکہ اس کتاب نو اس قرآن مجید نو اسی پسے پشت نہ ڈال دئیے ایدی تعلیمات دے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیے حضرات محترم اے حقیقت بات ہے کہ جدوں تک اسی قرآن دا دامن نہیں پکڑاں گے اسی عزت دار نہیں جے بن سکتے قرآن نے آکھا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء اے ایمان والے ہو یہودیاں تے نصرانیاں نو اپنا یار نہ بناؤ اپنا یار نہ بناؤ کہ اسی کی کیتا سادے حکمرانہ نے کی کیتا امریکہ نہ تعلقات بنا لگو فلان ملک دے نال تعلق بنا لگو فرانس نال تعلق بنا لگو ادھر ادھر جتنے بھی بڑے بڑے جڑے ظاہری طور تے دنیاوی ترقی دے اندر اگے نے انہاں نال تعلق بنا لگو او سانو ڈالر دی امداد دے گے ساڈا ایمان اتنا کمزور ہو گیا اسی دنیا دی دولت نو سب کچھ سمجھ لیا کدی یہودیاں نال تعلقات بنان دی گل ہو رہی ہے کدی عیسائیاں دے نال دوستیاں بدھان دیا گلاں ہو رہی نے نا حکمراناں نو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے نہ یہودی تیرا دوست ہو سکتا ہے نہ نصرانی یعنی عیسائی تیرا دوست ہو سکتا ہے اگر تیرا دوست ہے تے اوہی دوست ہے جڑا اللہ تے دے رسول نال پیار کرن والا ہے جڑا اللہ تے دے رسول دی گل تو علاوہ گل کردا ہے او تیرا دوست بولو او تیرا دوست کدے بھی نہیں ہو سکتا او تیرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اگر تو چاہے بھی جتنی مرضیاں او دے نال بیٹھ کے سی پیک بناوے جتنے مرضی منصوبے بناوے خدا دی قسم اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کہ غیر مسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے ارشاد فرمایا سی الکفر ملت واحدہ کفر کی کوئی ملت ہے کہ تسی اندازہ لگایا ہے کہ جدوں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی سارے کافر ایک جگہ تے اکٹھے ہو گئے انہوں نے پھر اکھاں بہائیاں انہوں نے سینے بہائے انہوں نے آکھا بھائی اسی جو کیتا ہے اسی صحیح کیتا ہے اس لیے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے آج بھی اللہ کا قرآن دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو ادھر ادھر کی دوستیوں کی باتیں نہ کرو نہ یہودی تیرا دوست ہو سکتا ہے نہ نصرانی نہ ہنود نہ ہندو تیرا دوست ہو سکتا ہے اگر تیرا دوست ہے تو وہی ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے قرآن کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت ہے اس کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے
تشہیر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین. ہم سب کا یہ عاجزانہ صلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں قبول منظور فرما. اس صلاۃ والسلام کے طفیل اور ان مبارک لمحات کے طفیل ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما. مالک مولا ہم صحیح طرح اس رمضان کا حق ادا نہ کر سکے. مالک مولا کس طرح سے روزے رکھنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا تو نہ کر سکے، لیکن مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. تجھے تیری وسیع رحمتوں کا واسطہ اپنی کرم نوازی فرماتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما. ہمیں، ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا. مالک مولا ہماری عبادت ریاضت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان تمام اعمال کو ہم سب کے لیے بخشش کا باعث بنا، جنت میں داخلے کا سبب بنا اور دوزخ سے نجات کا سبب بنا. اس صلاۃ والسلام کا واسطہ اس کرونا وبا سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، تمام عالم کو اس سے نجات عطا فرما. تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے طفیل ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ہر نحوست سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے، ہر شیطانیت سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے، ہر گناہ سے مالک مولا ہم سب کو محفوظ و معمول فرما. اپنی رحمت کو سایہ عطا فرما. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.